الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهاتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، ہم اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان جہانوں کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان مخلوقات کے اندر چرند کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، پرندوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، درندوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، حشرات الارض کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، آبی جانور، سمندروں، دریاؤں، پانی کے اندر رہنے والے جانوروں کی بھی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں قسمیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر خشکی کے اوپر رہنے والے، زندگی بسر کرنے والے مخلوقات کی بھی ہزاروں، لاکھوں قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت اکیلے تنہا ان ساری کی ساری مخلوقات کے خالق ہیں، ان ساری کی ساری مخلوقات کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت تنہا ان ساری مخلوقات کے رازق ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے جوڑے نہیں بنایا۔ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے ہیں، مذکر و مؤنث جیسے انسانوں کے اندر ہیں، ایسے جانوروں کے اندر، ایسے ہی درندوں کے اندر، ایسے ہی پرندوں کے اندر، ایسے چرند کے اندر، نباتات، حشرات کے اندر، درختوں کے اندر۔ بعض درخت ان کے اندر تو اب اس وقت کی سائنس بھی مانتی ہے کہ ان کا میل فیمیل ہوتا ہے، بعض اس میں میل درخت ہوتے ہیں، جینٹس ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں، اور بعض ان درختوں میں فیمیل ہوتے ہیں جن کے اوپر پھل لگتا ہے۔ چنانچہ پپیتے کو آپ لگائیں تو آپ کو پورے باغ میں ایک دو نر پودے بھی لگانے پڑیں گے۔ کھجوروں کی بعضی قسمیں ایسی ہیں کہ اس کے باغ کے اندر جب تک نر کا پودا نہیں ہوتا تب تک مادی اس کو پھل بھی نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے نیند کو بھی پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت ان ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ کیسی کیسی مخلوقات کو بنایا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا اللہ رب العزت نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے۔
اونٹ اللہ رب العزت کی تخلیق کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ جو لوگ اس کی پیچیدگیوں کو، اس کے معاملات کو جانتے ہیں، ان کو اس تخلیق کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کیسی تخلیق کی ہے۔ اس کے اندر پورا پانی کا ایک ٹینک ہے، اور یہ ریتلے علاقے کا ریگستانی جہاز کہلایا جاتا ہے، اور وزن اٹھانے میں طاقتور جانور ہے، اور گوشت میں اور وفاداری کے اندر زبردست قسم کا جانور ہے۔ کیسے اللہ رب العزت کس طرح سے 3 4 5 سال کے اندر اس کو جوان کر دیتے ہیں، اور کتنا بڑا قد کاٹ اور جسم جثہ اس کا بنا دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو کیسے بلند کر دیا، والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کو اس کے اندر گھاڑ دیا میخیں بنا کر، والى الارض كيف سطحت، اللہ رب العزت نے اس زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا، تاکہ انسان اس کے اوپر چلیں، اپنی ضروریات کو پورا کریں، اپنے گھر بار بنائیں، چلیں پھریں، سیریں کریں، اپنی زندگی گزاریں، اپنے معاملات زندگی کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، تو اللہ نے انسان کو آنکھیں بھی دی، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، ناک بھی دیے، آنکھ بھی دیے، دماغ دیا، سر دیا، دل دیا، سینہ دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، سونگھنے کے لیے ناک دیا، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی۔ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، اللہ رب العزت اپنی تخلیق میں کامل ہیں، اور اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ تخلیق کا سبب ایک چیز بنی۔ یہ ساری تخلیقات اللہ رب العزت نے کیوں کی؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری تخلیقات محبت کی وجہ سے کی، اس کا سبب محبت بنا۔ ایک محبت کو بانٹنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، ساری دنیا کے اندر محبت کی ہوائیں فضائیں چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری تخلیقات کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، کنت کنزا مخفیہ، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر مجھے یہ پسند ہوا، مجھے یہ اچھا لگا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، تو میں نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت ان ساری تخلیقات کا سبب اللہ رب العزت کے ہاں محبت بنی۔ محبت حبہ سے ہے، اور حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ جیسے یہ کلونجی ہے نا، اس کو حبۃ السوداء بھی کہتے ہیں، کالا دانہ۔ دانے کو حبہ کہتے ہیں، اور محبت کو حبہ سے کیوں نکالا گیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد، ان کے دل اور دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا ایک دانہ ڈال دیا۔ چنانچہ وہ دانہ ہی ساری کی ساری مخلوقات میں اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی چیزوں کی محبت جب غالب آ جاتی ہے تو انسان اس دانے کو بھول جاتا ہے۔ یہ دانہ وزن کے نیچے چھپ جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، لیکن جب بھی کوئی ایسا موقع ہو، اللہ رب العزت کی محبت کی چنگاری کہیں سے لگے، تو فوراً تخلیقات کے، مخلوقات کے دلوں کے اندر ڈالا جانے والا یہ دانہ چنگاری پکڑتا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت دل اور دماغ میں رچ بس جاتی ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا، پھر ہر چیز کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے دو اینٹوں کو جوڑا جائے تو ان کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ، ریت اور بجری کا ایک مواد چاہیے ہوتا ہے جن سے یہ چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ لوہے کو جوڑنے کے لیے اس کو ویلڈنگ کرنا پڑتا ہے، لکڑی کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کیل اور کانٹے چاہیے، اس سے دو لکڑیاں ٹوٹی ہوئی جڑ جاتی ہیں۔ دو کپڑوں کو ایک جان کرنا ہو تو ان کو سوئی دھاگے سے ایک جان کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مخلوقات کے اندر جوڑ پیدا کرنا ہو، روحوں کے اندر جوڑ پیدا کرنا ہو تو ان کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے محبت کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ایک انسان اگر کسی جانور کو بھی محبت دیتا ہے تو وہ بھی اس سے جڑ جاتی ہے، اس کا تعلق اس سے بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ ایک انسان نے ایک پالتو جانور سے محبت کی، اس کو کھلایا پلایا، اس کا خیال کیا تو وہ پالتو جانور اس کا وفادار بن جاتا ہے۔ اسی طرح دو انسانوں کے درمیان بھی جب محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا دھیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان سے بچاتے ہیں، تو اس صورت میں دو انسانوں کے درمیان میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس محبت کو لوگوں کے درمیان، مخلوقات کے درمیان بانٹا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت میں سب سے زیادہ وافر حصہ ملنے والا وہ ایک ہستی ہے، وہ ماں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا کثرت سے حصہ ماں کو دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اور ماں کی محبت ضرب المثل ہے۔ کہیں بھی محبت کی مثال دینی ہوتی ہے تو ماں کی محبت سے مثال دی جاتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی محبت کی بھی مثال دینے کے لیے ماں کی محبت کی مثال دی گئی، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان سے، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کہ 70 مائیں جتنا اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بات، یہ نقطہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ 70 کا لفظ زیادتی کی طرف ایک تشبیہ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ ہی بس 100 سے کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک زیادتی کی طرف تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے، انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ماں کی محبت ضرب المثل ہے۔ جتنی محبت ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، دنیا کے اندر کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا رشتہ، کوئی دوسرا واسطہ، کوئی دوسرا تعلق اتنی محبت کسی انسان سے، کسی رشتے سے، کسی تعلق سے نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ماں کو یہ جو نعمت دی ہے، اس کو مامتا بھی کہتے ہیں۔ ماں کی مامتا، ممتا، مامتا کا مطلب ہوتا ہے کہ بے غرض محبت ہونا۔ دو انسانوں کو کبھی آپس میں محبت ہوتی ہے نا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی لالچ ہوتی ہے۔ کسی کو کسی کے حسن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، کسی کے مال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، کسی کی سرداری کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، کسی کے جاہ و حشم کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، کسی کے بڑے ہو جانے کی، بڑے عہدے کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، اور کسی کے اچھا عقل والا ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ کسی سے محبت اس کی طاقت کا ذریعہ بنتی ہے کہ اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو واسطہ بنتی ہیں محبت کا۔ کوئی اپنی نیکی کی وجہ سے لوگوں کے اندر محبوب بن جاتا ہے، کوئی مال پیسے کی وجہ سے محبوب بن جاتا ہے،
یہ سب واسطے ہیں۔ ماں کی ممتا ضرب المثل اس لیے بنی کہ ماں اپنے بچوں سے بے غرض محبت کرتی ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے محبت کرتی ہے۔ بچہ پیسے والا ہے تو بھی محبت ہے، بچہ پیسے والا نہیں ہے، غریب ہے تو بھی محبت ہے۔ غالباً ہارون رشید رحمہ اللہ کے دور کے اندر یہ ایک بہت زبردست بادشاہ گزرے۔ ان کے دور کے اندر بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میری رعایا میں سب سے خوبصورت بچے ہیں ان کو لایا جائے، ہمارے دربار میں اس کو لایا جائے، جو سب سے خوبصورت ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ مقابلہ حسن اطفال قائم کیا گیا۔ چنانچہ ہارون رشید کے دربار کے اندر بڑے خوبصورت بچے لائے گئے، بڑے بڑے خوبصورت بچے، گورے اور موٹے اور نین نقش اچھے۔ ہر ماں اپنے خوبصورت بچے کو لے کے آئی، تو وہاں دنیا نے یہاں یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت، اس کا بچہ کالے رنگ کا، ناک پھدا ہے، نقشین بھی اچھے نہیں ہیں، اور وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائے آ رہی ہے۔ تو ایک وزیر نے اس کو کہا کہ کیا تیرا بچہ کالے رنگ کا، ناک کا پھدا ہے اور نقشین اچھے نہیں ہیں، تو کیا تیرا بچہ خوبصورت ہے؟ یہ تو خوبصورت نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ جب تم اپنی آنکھ سے دیکھو گے تو تمہیں ایسا ہی لگے گا، اگر اس کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو میری آنکھ سے دیکھو، تمہیں دنیا کے اندر صرف یہی خوبصورت نظر آئے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک ماں کو اپنا بچہ چاہے جیسا بھی ہو خوبصورت لگتا ہے، چاہے جتنا بھی غریب ہو اس کو وہی دنیا کا سب سے امیر ترین لگتا ہے، چاہے جتنا بھی کم اوقات والا ہو اس کو دنیا میں سب سے زیادہ عہدیدار اپنا بچہ ہی لگتا ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے جو بے غرض ہے، بے وجہ ہے، بے مطلب ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں وہ کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے، محبت کی وجہ، کسی مطلب کی وجہ سے، کسی مقصد کی وجہ سے بنتے ہیں۔ صرف ایک ماں کا رشتہ ایسا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ بے غرض ہو کے، بے مطلب، بے مقصد، صرف یہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اور وہ اس محبت کی وجہ سے بے غرض ہو کے اپنے بچے کی 24 گھنٹے خدمت کرتی ہے۔ صبح ہے، شام ہے، رات ہے، دوپہر ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ماں اپنی اولاد کی خدمت کرتی ہے۔ صبح تڑکے بچہ اٹھ جاتا ہے، چھوٹا بچہ، اب شروع سے دیکھیں نا کہ کیسی تکلیف۔ یہ اولاد لینے کے لیے عورت اپنا گھر چھوڑتی ہے، اولاد لینے کے لیے ایک عورت اپنے آپ کو ایک مرد کے سپرد کرتی ہے۔ گھر چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، بہن بھائی پیچھے چھوڑ کے آ گئی، اور پھر تکلیف دہ امر ہونے کے باوجود بھی دعائیں کراتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ جن لوگوں کو نہیں ملتی وہ اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں۔ وہ عورتیں اولاد لینے کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں، کسی سے تعویذ لے رہی ہیں، کسی سے دعائیں کروا رہی ہیں، کسی سے دوائی لے رہی ہیں، بزرگ عورتوں سے ہیلے وسیلے پوچھتی ہیں، اور پھر ایک تکلیف دہ عرصہ گزارتی ہیں جس میں نہ کچھ خاص کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، ہر وقت کیسی کیفیت ہوتی ہے، وہ ساری تکلیف بھی برداشت کرتی ہیں۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تجھے اٹھائے رکھا تکلیف کے اوپر تکلیف لے کر۔ قرآن کہہ رہا ہے
حملتہ امہ کرہن، اٹھائے رکھا تیری ماں نے اپنے پیٹ میں اس تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور تمہیں وضع کیا اس نے کتنی تکلیف کے ساتھ۔ یہ ساری تکلیف اس وقت بھول جاتی ہے جب جننے والے بچے کا دیدار کر لیتی ہے، سب تکلیف بھول جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 99% عورت کے گزر جانے کے چانسز ہوتے ہیں، اتنی بڑی تکلیف لے کے بھی وہ اپنی اولاد کے لیے لیتی ہے۔ تو یہ عورت کی محبت ہے، ایک ماں کی محبت ہے اپنے اولاد کے ساتھ، اور یہ بے غرض ہے۔ اور دنیا کا واحد رشتہ ایسا ہے جو بے غرض محبت کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان اس بے غرض محبت کو لات مار کے مطلبی محبتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے نظام تباہ ہے، اسی لیے تو ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی۔ ہم ہر چیز کو اس کے عہدے پر، اس کے مقام پر رکھنے سے عاری ہو گئے، بے سمجھ ہو گئے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا کیا مرتبہ ہے، کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، کس کے کیا کیا حقوق ہیں، کہاں کس کے کیا حقوق ہیں۔ تو ماں اپنے بچے سے بے لوث محبت کرتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلی صفت ماں کے اندر ممتا رکھی ہے، بے لوث محبت، اسی لیے تو اس کو ضرب المثل کیا گیا۔ جب بھی کہیں محبت کی مثال دینی ہوتی ہے تو ماں کی محبت سے مثال دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی محبت کی مثال بھی ماں کی محبت سے دی گئی کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کو لفظوں میں ڈھالنا مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کے اندر ایک اور صفت رکھی ہے۔ دنیا کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی خطا کی جائے تو خطا پر سزا ہوتی ہے، غلطی پر کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر واحد ایک تعلق ماں کا ہے جو خطا پر سزا کی بجائے خطا پر عطا کرتی ہے۔ یہ خدائی صفت ہے، یہ خدائی صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی بھی یہی صفت ہے، اور یہ صفت صرف والدہ کو ملی ہے، ماں کو ملی ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ تم میں سے بنی آدم کا ہر بیٹا، آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ جب توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف بھی کرتے ہیں اور اس گناہ کو نیکی میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ خطا پر عطا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور دنیا کے اندر یہ صرف ماں کو نصیب ہے۔ ماں کا بھی یہ حال ہے کہ ماں اپنے بچے کی غلطی پر ناراض ہوتی ہے۔ بچہ لوٹ کے ماں کے پاس آتا ہے تو ماں بجائے اس کو مارنے کے تھوڑا سا عرصہ ناراض رہنے کے بعد ایسا اس کا محبت سے دل لبریز ہو جاتا ہے کہ اپنے بچے کو چومنا چاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا کے اندر اس کی مثال اور کوئی نہیں ہے کہ آپ غلطی بھی کریں اور آپ کو اس پر بدلہ بھی اچھا مل رہا ہو، عطا مل رہی ہو، سزا نہ ملے۔ تو یہ صفت بھی ماں کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات میں سے ایک صفت اور ماں کو دی ہے جو کہ باقی رشتوں کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔
وہ تحمل اور برداشت ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے۔ اللہ رب العزت بڑا تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ بندہ کتنی غلطیاں کرتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، ہماری آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ کان کس نے دیے؟ اللہ نے دیے ہیں۔ بولیں، کان کس نے دیے؟ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ ہمیں ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ رب العزت نے دیے۔ پاؤں کس نے دیے؟ اللہ رب العزت نے دیے۔ یہ آنکھیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، لیکن ان کو دیکھنے میں ہم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا، ہم وہاں اپنی نظر کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا گانا سننے سے، ہم کانوں کو گانے سننے میں استعمال کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا سننا دل کے اندر نفاق کو، منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ آج ہم عبداللہ ابن ابی کا نام، منافق کا نام بڑے غصے سے لیتے ہیں کہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا وہ منافق تھا۔ بڑا برا لگتا ہے، بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ ہمارے آقا کے ساتھ اس نے منافقت کی ہے۔ اور گانا سن کے پھر ہم اپنے دل کے اندر کیا پیدا کرتے ہیں؟ منافقت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف آنکھیں استعمال کی۔ اللہ رب العزت کی کتنی عطا ہے کہ اللہ آنکھیں واپس نہیں لے رہے۔ کان اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں اور بری چیزیں سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کانوں کی سماعت کو واپس نہیں لے رہے۔ زبان سے کتنی گالی گلوچ کرتے ہیں، کتنا برا بولتے ہیں، دو لفظ نکال کے مد مقابل مسلمان کا دل توڑ دیتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون، جس سے مسلمان محفوظ ہوں، من لسانہ، اس کی زبان سے، ویدہ، اور اس کے ہاتھ سے۔ اور ہم لوگ زبان سے کتنا برا بولتے ہیں۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا بذی، مومن آدمی تانا دینے والا نہیں ہے، ولا اللعان، لعنت کرنے والا نہیں ہے، ولا الفاحش، وہ گندی باتیں نہیں کرتا، ولا بذی، اور گالی گلوچ نہیں کرتا۔ ہم اسی زبان سے کیا کرتے ہیں؟ گالی گلوچ کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، گندی جگتے مارتے ہیں آج کل، اور پھر کہتے ہیں ہمارے تو فیصل آباد کے پانی کے اثرات ہیں۔ بھائی ہم تو اس میں گناہگار نہیں، ہمارا پانی ایسا ہے۔ کیوں پانی ایسا ہے؟ پانی تو اللہ نے بنایا، صاف ستھرا بنایا۔ بس ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں اس سے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ زبان کالی نہیں ہوتی، اس کا بولنا ختم نہیں ہوتا۔ اگر اللہ چاہیں تو اللہ کی نافرمانی ہو اور اللہ اپنی نعمت کو واپس لے لے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید بولنے، ادھر ہم گالی وہ برا بول رہے ہیں، اللہ ہماری زبان کو اور طاقت دے رہے ہیں، بولنے کی، سننے کی اور طاقت مل رہی، چلنے کی اور طاقت مل رہی۔ جی ہاتھوں سے کسی پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت چاہیں تو ہمارے ہاتھوں کو مفلوج کر دیں، ٹنڈا کر دیں، اللہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی خاصیات اور صفات میں سے ہے کہ اللہ رب العزت خطا پر بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ رحمت، یہ صفت اللہ رب العزت نے ماں کے اندر بھی رکھی ہے کہ ماں خطا پر بھی عطا کرتی ہے۔ ماں وہ واحد ہستی ہے جس کی ڈانٹ ڈپٹ کے اندر بھی مٹھاس ہے، کرواہٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر صبر اور تحمل پیدا کر دیا ہے، برداشت پیدا کر دی۔ اپنے بچوں کی کیسی کیسی کوتاہیوں کو برداشت کر جاتی، بیچاری سہ جاتی ہے، اور
خطا پر عطا یہ ہے کہ بچہ کتنی بھی غلطی کرتا ہے اس کی غلطی سے رو بھی رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہوتی ہے. کبھی ماں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے تنگ کیا ہے تمہیں روٹی نہیں دوں گی. کبھی ماں نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے تنگ کرتے ہو, تمہارے کپڑے استری کر کے نہیں ملیں گے تمہیں, تمہارے گھر کی صفائی نہیں ہوگی, تمہاری چیزوں کی سیٹنگ میٹنگ نہیں ہوگی. ساری رات چھوٹا بچہ اس کو رلاتا ہے اور ماں کی نیند برباد ہوتی ہے, اور ماں اس کو اور کوئی رشتہ ہو نا تو پٹاخ کے مارے. ماں ایک واحد ایسی ہستی ہے جو ساری رات دن کے کاموں میں تھکی اٹی پڑی, سسرال میں کیسے کیسے معاملات سہ کے سارا دن گزرتا ہے, سسرال میں کتنے افراد کا کھانا بنا کے سارا دن کی تھکی رات کو بستر پہ آ کے آرام لینے کے لیے لیٹی, اور بچے نے کسی وجہ سے اس کی ساری رات کی نیند برباد کر دی. اب ماں بجائے مارنے کے ساری رات اس کو چومتی ہے, چاٹتی ہے, جی اس کی پریشانی میں اس کے رونے سے پریشان ہوتی ہے اور دعائیں کرتی ہے, اللہ سے مانگتی ہے, کبھی وہ دوائی دے رہی کبھی وہ ہلا کر رہی, ہائے میرے بچے کو کسی طریقے سے سکون آ جائے, اپنا سکون بھول جاتی ہے. ماں کے بارے میں دانشوروں نے بڑے مختلف اقوال کہے, بڑے عجیب عجیب اقوال کہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی ترجمانی کرنے والی ایک ذات فقط ماں ہے جس نے محبت کے لفظ کی صحیح ترجمانی کی ہے. محبت کا ترجمہ لفظ ماں ہے. اگر کوئی آدمی کہے نا کہ محبت کی اصل حقیقت کیا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ محبت کی اصل حقیقت لفظ ماں ہے. اللہ نے عجیب چاشنی رکھی ہے ہر دل کے اندر, ایک ماں کا لفظ بولنے سے ہی سکون اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. یہ اس چیز کی سمجھ ہمیں آتی نہیں ہے, جن کے پاس مائیں موجود ہیں ان کو نہیں آتی, کیونکہ نعمت پاس ہے اس لیے اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ان سے پوچھا جائے ماں کیا چیز ہے اور ان کی زندگی کیسی ادھوری ہو گئی ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ماں کے بغیر اپنا گھر قبرستان لگتا ہے. یہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. حتیٰ کہ کفر کے ماحول میں پلنے والے لوگوں نے بھی ماں کی شخصیت کے بارے میں بڑے زبردست اقوال بولے ہیں. شیکسپیئر ایک بڑا مشہور آدمی گزرا ہے, اس نے کہا کہ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کی گود ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ سکون کی جگہ, اطمینان کی جگہ ماں کا پڑوس ہے, جہاں ہر انسان کو, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے جوان ہے, چاہے بڑا بوڑھا ہو گیا, ماں کے پاس بیٹھنے سے اس کو کل بھی سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے. نادر شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے, وہ کہا کرتا تھا کہ ماں اور پھول میں کوئی فرق نہیں ہے, کہ جس طرح پھول نرم و نازک ہوتا ہے ماں بھی اللہ نے نرم و نازک بنائی ہے, اور جس طرح پھول دنیا کے اندر خوشبو بانٹتا ہے اس طرح ماں بھی اپنے آس پاس میں, اڑوس پڑوس میں خوشبو بانٹتی ہے. اور ماں کی جو ممتا ہے یہ صرف انسان کے اندر نہیں ہے, یہ پرندوں کے اندر بھی ہے. ایک صحابی تھے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہا ہے تو رستے میں دیکھا کہ ایک جگہ درخت کے اوپر کسی پرندے نے انڈے دیے اور ان انڈوں سے بچے نکلے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, انہوں نے وہ بچے پکڑ لیے. اب اس کی ماں آئی اور اس نے دیکھا کہ گھونسلے کے اندر بچے نہیں ہیں, اور وہ ادھر ادھر چکر لگاتے لگاتے ان کے ہاتھ میں اس نے بچے دیکھے. اور وہ ان کے سر پر ایسے منڈلا رہی, گھوم رہی اور آوازیں نکال رہی. جب دیکھا کہ یہ بچے نہیں چھوڑ رہا تو وہ کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی. وہ کہتے میں نے اس کو بھی پکڑ لیا. اس نے بچوں کی خاطر اپنی گرفتاری دے دی کہ اچھا تم بچے نہیں چھوڑتے مجھے بھی لے جاؤ, میری زندگی کیا زندگی ہے, مجھے بھی اپنے پاس, میرے بچوں کے پاس رہنے دو.
فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور سارا واقعہ بتایا کہ میں نے اس طرح بچے اٹھائے، اور یہ ماں اس آئی، جب اس نے گھونسلہ خالی دیکھا تو میرے پیچھے ہاتھ میں دیکھ کے میرے پیچھے پیچھے اوپر چکر لگاتی رہی اور چہچہاتی رہی، پھر میرے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی، میں نے اس کو پکڑ لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے خدا کے بندے، یہ پہلے چہچہا کے چلا کے تمہارے سے احتجاج کرتی رہی، تمہارے سے بھیک مانگتی رہی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، میری زندگی ان بچوں کے ساتھ ہے، ان بچوں کے بغیر میری زندگی نہیں ہے۔ تم نے جب اس کے بچوں کو نہیں چھوڑا تو اس نے کہا کہ لو بھائی مجھے بھی بچوں کے ساتھ ہی رکھ لو، گرفتار کر لو۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، اللہ رب العزت نے ماں اور باپ کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد کی اجازت مانگی، اے اللہ کے نبی، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی زندہ ہے، بوڑھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہی ہے، تمہارے لیے افضل عمل یہی ہے اس وقت کہ جہاد کو چھوڑو، ماں کی خدمت کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حقوق میرے اوپر کس کے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امک، تیری ماں کے حقوق تیرے پر سب سے زیادہ ہیں۔ ان صحابی نے پوچھا ثم، پھر کس کے حقوق ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امک، تیری ماں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ پھر فرمایا وسم، پھر کس کے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کے حقوق تیرے اوپر سب سے زیادہ ہیں، تیسری دفعہ بھی۔ پھر فرمایا وسم، پھر کس کے ہیں؟ تو پھر ارشاد فرمایا ثم ابی کا، پھر تمہارے باپ کے حقوق تمہارے اوپر زیادہ ہیں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ عجیب، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان رسالت سے، لسان رسالت سے ایک عجیب جملہ صادر اللہ رب العزت کرواتے ہیں، الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ماں پاؤں اٹھاؤ تو میں نیچے جنت دیکھوں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے، یا ماں کے پاؤں کے نیچے دیکھنے لگ جاؤ کہ جنت کدھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو بتا رہے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر سب سے ہلکی سطح کا جز وہ پاؤں کا تلوا ہوتا ہے، جس کی جو سب سے کم درجہ رکھتا ہے، اس لیے زمین پہ لگتا ہے، آدمی اس کو لے کے چلتا پھرتا ہے۔ تو اگر اس سے کم درجے کا بھی کوئی عضو ہوتا تو اللہ رب العزت اس کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو کہیں انکار نہیں ہے، ماں کے آداب سب سے زیادہ ہیں، اس کی خدمت کرو گے تو جنت حاصل ہوگی، ورنہ خدمت نہیں کرو گے تو جنت نہیں مل سکتی۔ کیسے وہ حدیث ہے، حدیث جبرائیل بھی اس کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے آخر میں صحابہ اکرام میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا بعد میں، اے اللہ کے نبی، آج ہم نے ایک نئی چیز دیکھی کہ آپ نے ممبر کے تینوں درجوں پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین ارشاد فرمایا، جبکہ اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ آج ایسا کیوں ارشاد فرمایا؟ تو فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل میرے پاس تشریف لائے، اور سید الملائکہ جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں بد دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جو رمضان کو پالے اور رمضان کے اندر نیکی کر کے اپنی بخشش نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں، سید الملائکہ بد دعا دے رہے ہیں، سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں، اور سید الملائکہ کو حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ جا کے یہ بد دعا کرو۔ پھر فرمایا دوسرے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھے اس کو ملے ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ملا ہو
اور وہ ان کی اتنی خدمت کرے نہ کرے کہ اس کو جنت نہ مل سکے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ سید الملائکہ بد دعا کرنے والے ہیں اور سید الانبیاء آمین کہنے والے ہیں، تو اس شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کیا ہی شک رہ جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر تیسری جگہ ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی شخص ہلاک ہو جائے۔ تو سید الانبیاء نے فرمایا آمین۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، ماں باپ کے بہت زیادہ آداب ہیں، ان کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اپنی ماؤں کے باپ کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کے بنیادی اور بڑے ضروری احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہم